نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ ہم سے راضی کیسے ہوں گے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نمونہ بھی عطا فرما دیا ہے کہ میں کیسے راضی ہوں گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مجھے وہ ایمان راضی کرے گا، میں اس ایمان سے راضی ہوں گا، ان اعمال سے راضی ہوں گا جیسے حضرات صحابہ کرام کے اعمال تھے، جیسے ان کا ایمان تھا۔ تو گویا اللہ رب العزت کو ہم سے جو مطلوب ہے وہ ایمان حضرات صحابہ کرام والا ایمان مطلوب ہے۔ تو ہم نے اسی کے لیے محنت کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس درجے کا ایمان نصیب فرما دے۔ کوشش کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات تو ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کوشش کو ترک نہیں کرنا ہے، ہم نے آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے واقعات ان کو سنا جائے، ان کی زندگی کے حالات کو ہم دیکھیں۔ حضرات صحابہ کرام کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ ان کے نوجوان کیسے ہوا کرتے تھے۔ ان کے بوڑھے جو ہیں ہمارے بوڑھوں کے لیے جو ہے مشعل راہ ہیں، ان کی عورتیں ہماری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم صحابیات کی جو اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ حضرات صحابیات کے واقعات کو سنیں، ان کو پڑھیں، ان کے بارے میں علم حاصل کریں۔ آج ہمیں پریشانی ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، ناچاکی ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں سے یہ واقعات اور دین یہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب دین آئے گا، حضرات صحابہ کرام، حضرات صحابیات کے جو ہمارے یہاں گھروں میں واقعات وہ پڑھے جائیں گے، سنے جائیں گے، پھر دیکھیں خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔ کیونکہ حضرات صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی فرما دیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ حالانکہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا جائے گا کہ بھئی آج میں تم سے راضی ہوں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام انہوں نے ایسے اللہ پاک کو راضی کر لیا، ایسی زندگی گزار کے چلے گئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ تو ان صحابہ کرام میں سے، ان صحابیات میں سے ممتاز ہستیاں وہ ہماری مائیں ہیں، ازواج رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، یعنی تمام مومنین کی وہ مائیں ہیں۔ آج اس محفل میں ہم ان میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام بخشا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، یہ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیں آئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد پریشان رہا کرتے تھے، تب اس کے بعد سب سے پہلا جو دوسرے نمبر پہ نکاح ہوا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام زمع بن قیس ہے۔ یہ مکہ کے جو مشہور جو قبیلہ تھا عامر بن لوئی، یہ اس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قریش کا ایک بڑا خاندان تھا، بڑا قبیلہ تھا یہ۔ اور پھر ان کی والدہ جو ہیں وہ نجار، بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، یعنی مدینہ سے تھیں وہ۔ اور یہ ان صحابیات میں سے، ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں 120 کے قریب ایسے صحابہ کرام حضرات صحابیات ہیں کہ جو سب سے پہلے سابقون الاولون میں سے ہیں، جو ایمان لانے میں جنہوں نے سب سے زیادہ فوقیت حاصل کر لی تھی، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہ ان میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی ایمان لے کر آئیں، پھر انہوں نے اپنے خاوند پر بھی محنت کی، اپنے گھر والوں پہ بھی محنت کی، اپنے جو ہے رشتہ داروں پہ بھی محنت کی، ان کو بھی اسلام میں داخل کروایا۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، چچا زاد بھائی کے، ان کے والد کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے وہ۔ تو پھر ان کے ساتھ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ پھر جب
مکہ میں ہی یہ رہ رہے تھے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے جب شروع اسلام کا دور تھا تو وہاں پر تکلیفوں کا دورہ تھا، مصائب تھے، حالات موافق نہیں تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اجازت دی گئی تھی مسلمانوں کو کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں پہلی دفعہ میں جو ہجرت ہوئی تھی اس میں یہ تشریف نہیں لے کے گئے تھے، لیکن جب مدینہ میں مکہ میں رکے رہے اور تکلیفیں جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لیا، تکالیف بڑھتی ہی چلی گئیں، تو پھر دوبارہ جو ہے پھر ہجرت کر کے یہ حبشہ تشریف لے گئی تھی۔ یہ بھی چلے گئے، ان کے خاوند بھی چلے گئے۔ پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے خاوند کا انتقال وہیں پر ہو گیا تھا، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یہ واپس جو ہے مکہ میں تشریف لے آئی تھیں اور یہاں پر آ کر کچھ عرصے کے بعد ان کے جو ہے خاوند ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا اپنے خاوند کی زندگی میں ہی، خواب کا دیکھتی ہیں کہ میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہوں، اچانک سے آسمان پھٹا ہے، چاند مجھ پر آ کر گر پڑا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ اپنا خواب اپنے خاوند سے ذکر کیا تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی میری زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، میں جو اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں، اور میرے بعد تمہاری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے یہ ان کو بشارت سنائی تھی، اور پھر بعد میں یہ خواب ویسے ہی پورا ہوا جیسا ان کے خاوند نے اس کی تعبیر بتائی تھی، حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر اس کے بعد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ غمگین تو ان کے فراق میں رہا کرتے تھے، ان کی جدائی میں رہا کرتے تھے، پریشان جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے سلسلے میں رہا کرتے تھے، کہ گھر کے جو سارے معاملات تھے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالا کرتی تھیں۔ تو ایک موقع پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان محسوس کیا تو ان سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو پریشان پاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اپنے بچوں کے بارے میں اور خانگی معاملات کے بارے میں تھوڑا پریشان رہتا ہوں۔ تو اس پر پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو دیکھتے ہوئے حضرت سودا بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے حضرت زمع، ان کے پاس وہ آئیں اور ان سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جو ہے ان کے سامنے پیشکش کی۔ اس کو جو ہے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا رشتہ ہے یہ، لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ تم حضرت سودا سے پوچھ بھی لو۔ اور جب ان کو پتہ چلا تو خوشی سے ان کا چہرہ جو ہے وہ چمک اٹھا، خوش ہو گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے راہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، تو میرے خاوند بھی ہوں گے تو کیا ہی بات ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی غمگین تھے اس وقت میں یہ اللہ کے نبی کا سہارا بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی انہوں نے پرورش فرمائی۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری جو روایات میں آتا ہے، ان کے ہاں اثار، ان کی قربانی، ان کا دین کے اوپر عمل، ان کی سخاوت، اس کے بارے میں بہت سے واقعات آتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے اثار کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اور روایت یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ازواج مطہرات سے شادی کر لی، اور پھر ہر ایک زوجہ کا الگ الگ جو ہے وہ دن مقرر تھا کہ آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے۔ اللہ کے نبی باری باری تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ رغبت جو ہے عائشہ سے ہے، محبت زیادہ ہے، جس کا اظہار اللہ کے نبی فرمایا بھی کرتے تھے، باری وہ سب کی مقرر فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے، دل جو ہے میرا عائشہ کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اس کو محسوس کر کے انہوں نے جو ہے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، عنہا کو دے دی تھی کہ میرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرے۔ تو یہ بھی ایک اثار تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس رہوں، ان کی خواہش یہ ہے یا اس کو وہ پسند کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی باری کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ میرا اگر دل چاہے کہ میری روح کسی اور کے دل میں، کسی جسم میں ہو، کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہ میری روح اگر کسی اور جسم میں ہوتی تو حضرت سودا کے جسم میں ہوتی۔ اور پھر ان کے جو ہے جو آگے خرچ کرنے کا، ان کی سخاوت کا جو حال ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے زیادہ سخاوت یہ کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے وہ پٹلی میں، تھیلی میں دراہم بھیجے، اشرفیاں بھیجی۔ تو انہوں نے پوچھا لانے والے سے کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں اشرفیاں ہیں، دراہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کہ جو ہے لوگ کھجوروں کی طرح سے دراہم کو بھی تھیلیوں میں بند کرنا شروع کر دیا ہے۔
یعنی انہوں نے ان کو کھجوروں کی طرح ہلکا کر دیا۔ وہاں اس زمانے میں اس دور میں کھجوریں عام ہوا کرتی تھی مکہ میں، آج بھی دیکھیں گے آپ وہاں پہ کھجوریں عام ہوتی ہیں، تو وہ یہاں کی عام چیز تھی۔ حالانکہ پیسے تو یہ خاص چیز ہوا کرتی ہیں، لیکن ان کے لیے انہوں نے جو ہے گویا کھجوروں کو اور پیسوں کو اکٹھا کر دیا، ان کو ہلکا کر دیا کہ یہ تو عام۔ پھر اسی مجلس میں کہتے ہیں اسی موقع پر انہوں نے کیا کیا، وہ ساری اشرفیاں اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دی کہ میں بوڑھی ہوں اپنے لیے بچا لوں، نہیں۔ اور پھر یہ خود کمائی کیا کرتی تھی، خود کام کر کے جو کمائی آتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی، ایسی سخی خاتون تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کا جو ہے انتقال کا جو وقت تھا، انتقال میں جب ان کے بارے میں جو ان کی تاریخ ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں۔ جو صحیح قول جس قول میں نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر میں جو ہے جا کر یہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ 23 ہجری کو پیش آیا تھا، تو ان کی جو وفات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات 22 ہجری میں تقریباً ہوئی تھی، تو یعنی 22 ہجری میں یہ اللہ کو پیاری ہوئی تھی، اور ان کی جو اس وقت عمر تھی وہ 80 سے کچھ زیادہ تھی جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ تو ان سب واقعات میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بھئی یہ دجال سے بڑا ڈرا کرتی تھی اور بڑا خوف کیا کرتی تھی۔ تو ان سب واقعات میں ان کے جو حالات سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ان واقعات کا سننا تو مطلب نہیں ہے، نہ ان کا سنانا مطلب ہے، بلکہ ان سے سبق حاصل کرنا، ان کو اپنی زندگیوں میں لانا، یہ مقصد ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس بے سر و سمانی میں تمام دنیا ان کے خلاف تھی، اپنے بھی خلاف غیر بھی خلاف، اس وقت میں بھی یہ اپنے دین پہ جمی رہیں، استقامت سے اللہ کے حضور صدا ریز رہیں، اللہ کے دین سے جو ہے انہوں نے ایک ذرہ بھی پیچھے ہٹنا قبول نہ کیا اور اس پر جمی رہیں۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آگے جائے تو حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر لی۔ تو گویا ہمارے لیے بھی اس میں حکم یہ ہے، اس میں لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کیے رکھیں، اپنے آپ کو کھپائے رکھیں، جب سختی بھی آئے تب بھی، جب آسانی آئے تب بھی۔ تو اس لیے ہم بھی جو ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم بھی اسے یہ سبق حاصل کریں کہ اپنے آپ کو ہم نے دین پر جمائے رکھنا ہے، چاہے اچھائی ہو، چاہے مشکل ہے، چاہے آسان ہے۔